من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ رجب کا مہینہ ہے، اسے زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے احکامات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دینی احکامات کی پیروی کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، لائٹ بند کرنی، لائٹ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث پاک میں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی کہ اس کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون زکوٰۃ ہے۔
زکوٰۃ ویسے تو ہر آسمانی مذہب میں کم از کم زکوٰۃ لازم رہی ہے، لیکن اس کے احکامات مختلف تھے۔ بنی اسرائیل میں یا تورات کے احکامات کے مطابق ہر بندے پر ایک متعین زکوٰۃ تھی، بے شک وہ اس کا مال جتنا بھی ہو، لیکن اسلام نے اس کی ایک قانونی شکل دی اس کو، اور ایسے احکامات متعین فرمائے جو عقل انسانی اور انسانی فطرت اور سرشت کے عین مطابق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ویسے تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، لیکن یہ اس کا مطلق جو اطلاق تھا وہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ مثلا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں اسلام کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو سورہ مدثر ہے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو جب تک زکوٰۃ کے احکامات واضح نہیں ہوئے تھے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی، فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ مطلق صدقہ اور خیرات کے معنی میں تھی، اور جب یہ فرض ہو گئی تو پھر یہ ایک اصطلاح کی حیثیت اختیار کر گئی کہ اسلام میں جو زکوٰۃ کا مفہوم ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کہلائے گا۔ مثلا جس طرح کی تعویلات باطنیہ نے کی تھی کہ انہوں نے لفظی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے ہی احکامات بنا لیے تھے۔ مثلا صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا مانگنا، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں نے دعا مانگ لی ہے اس لیے میں نے اقیم الصلاۃ پہ عمل کر لیا، کیونکہ صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہے فلاں لغت میں اور فلاں لغت میں، تو وہ اسلامی احکامات پہ عمل کرنے والا نہیں۔ جب ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے صلاۃ فرض کی ہے تو آپ نے عملی طور پر نماز پڑھ کے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی صلاۃ سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی زکوٰۃ کے معنی میں پاکیزگی پائی جاتی ہے اور میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے لہٰذا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ القرآن هو اللفظ والمعنی جمعا، قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ کے جو معانی بیان فرمائے، جس طرح الفاظ پہ ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح ان معانی پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں، لیکن ہم آخر النبیین نہیں مانتے، کیونکہ اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی یہ ہے، خاتم کا معنی یہ ہے۔
بھائی جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اسی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں خاتم النبیین کو تو مانتا ہوں لیکن آخر النبیین کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس نے اس کا وہ معنی نہیں مانا جو معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا کوئی بھی اور مفہوم لیتا ہے جو اسلامی احکام کے علاوہ ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے زکوٰۃ کے حکم پر عمل کیا ہے، بلکہ وہ حکم زکوٰۃ کا منکر تصور ہوگا اور ایک اسلامی حکم کا منکر تصور ہوگا۔ سامعین محترم، زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کے بنیادی احکامات کیا ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ یہی وہ چیزیں ہیں جن پر میں انتہائی اختصار سے آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ زکوٰۃ پہ آ جائیں۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس میں دو معنی بالکل بنیادی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے بڑھنا یا نمو پانا، زکات زرع اے نما، یعنی کھیتی بڑی، اس نے پرورش پائی اور اس نے نمو پائی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے پاکی، طہارت، اسی سے تزکیہ نکلا ہے، تزکیہ کا لفظ، دل کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، دل کا طاہر ہونا۔ اب یہ جو اس کے لفظی معنی ہیں یہ اس کی حقیقت تک رسائی کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا پہلا معنی ہے بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جب بندہ اسے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ اس کے ثواب اور اجر میں بھی برکت دے گا اور اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے گا۔ یعنی زکوٰۃ وہ چیز ہے بادی النظر میں تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جب 1,00,000 میں سے 2,500 دے دیا تو میرا مال کم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اگرچہ گنتی میں مال کم ہو جائے لیکن برکت میں مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جب ایک بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اول تو ہر لحاظ سے برکت آتی ہے، گنتی کے لحاظ سے بھی اللہ برکت دیتا ہے، لیکن اگر بالفرض گنتی کے لحاظ سے کمی بھی ہو جائے تو برکت کے اعتبار سے کم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، مراد یہ ہے کہ ایک بندے کے مال میں گنتی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو جائے، لیکن وہ کسی ایسی آفت میں پڑ جائے کہ اس کا سارا مال لگ کے بھی کچھ نہ بنے، اور ایک بندے کا مال گنتی میں تو کم ہو لیکن اللہ اس پہ اتنی برکت دے کہ وہ اس کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہو جائے، تو یہ زکوٰۃ کا ایک مفہوم ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے پاک ہونا۔ یہ بھی بالکل واضح بات ہے
کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے دل سے مال کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ مال کی دیکھیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی ذات کا فائدہ رکھا ہے کہ بندہ اپنے مفاد چاہتا ہے، ورنہ کائنات کا نظام نہ چلے۔ بندہ اپنا مفاد چاہتا ہے، اپنی ذات میں ایک لالچ کرتا ہے، یہ برا نہیں ہے، اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی۔ ایک ہے کہ بندہ مال کا اتنا حریص ہو جائے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، جائز اور ناجائز کا فرق چھوڑ دے۔ جب یہ چیز اپنی حد سے آگے بڑھے گی تب یہ بخل کہلائے گی، تب یہ مذموم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے ہر چیز کو پانے کا، اس کے نظام میں ایک راستہ ہے ہر کامیابی کا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل سے مال کی حد سے بڑی ہوئی ہوس ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرے، صدقہ کیا کرے۔ جب وہ صدقہ کرے گا تو اللہ اس کے دل کو قناعت کی دولت نصیب فرمائے گا۔ اللہ اس کے دل کو تھوڑے مال پر قناعت نصیب فرما دے گا۔ اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ سامعین محترم، اور زکوٰۃ جو ہے یہ بے جا ہوس کو بھی ختم کرتی ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہیں اخلاقیات، اور یوں کہیے اخلاقیات کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے نے زکوٰۃ دے دی ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے کھانے کا بندوبست کرے۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق رکھا ہے تمہارے مال میں۔ سامعین محترم، اسلام یہ کہتا ہے، دیکھیں زندگی میں بندے کا حق کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بندے، کون نہیں چاہتا جی میرے پاس زیادہ پیسے ہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں وقار کے ساتھ زندگی گزاروں؟ اگر کوئی گداگر اپنے آپ کو گداگری کا عادی بنا لے تو وہ اس کی اپنی ایک مرض ہے، اس کا کوئی قانون نہیں اس سے ٹوٹتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ حالات ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اچھے حالات پا لیتا ہے، دوسرے کو اس طرح کے حالات نہیں ملتے۔ زندگی میں کچھ بندے پوری کوشش کے باوجود بھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بڑا جس کو وہ سنبھال نہیں پایا۔ تو سرمایہ داری نظام یہ کہتا ہے کہ بندے نے جو کچھ کمایا ہے وہ بندے کا ہے۔ سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم، جو کچھ تم نے کمایا ہے تمہارا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے امیروں کے حق میں، امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ جب تک غریبوں کا حق ان کے حوالے نہیں کرو گے، تمہارے مال میں غیر کا حق شامل رہے گا، تمہارا مال پاک نہیں ہوگا، اگرچہ تم نے پاکیزہ تجارت کے ذریعے سے کمایا ہو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ جب تم دوسروں کا حق دے دو گے تو تمہارا باقی مال بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا باقی مال بھی طاہر ہو جائے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا لغوی پس منظر کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور یہ کس طرح کنسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے۔
سامعین محترم، اب آ جائیں اس کے شرعی مفہوم کی طرف کہ شریعت میں زکوٰۃ کیا ہے۔ اصل اعتبار شرعی مفہوم کا ہوتا ہے، لغت کا نہیں ہوتا۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد یہ ہے تملیک و مال مخصوص لشخص مخصوص، کہ مخصوص شخص کو مخصوص مال کا مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ مخصوص شخص کو مخصوص مال کا مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ مالک بنا دینا کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ لام تملیک ہے، تملیک کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں ایک بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، ان کو نہیں، ان کے حوالے کچھ نہیں کیا، ان کو کھانا کھلا دیا۔ وہ کہے جی میری زکوٰۃ ادا ہوگی، جتنے میری زکوٰۃ بنتی تھی میں نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا۔ نہیں، تو کھانا خرید کے غریبوں کو دے دے، وہ مالک بن جائیں اپنے کھانے کے، تب زکوٰۃ ہوگی۔ ایک بندے کا کرایہ دار ہے اور وہ غریب ہے، اس نے کرایہ نہیں دیا، تو مالک مکان کہے چلو میں زکوٰۃ میں کاٹ لیتا ہوں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے کہ آپ ایک چیز حوالے کر دیں ان مستحق لوگوں کے، تب کہا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ سامعین محترم، اب یہ کیا ہے مال مخصوص لشخص مخصوص؟ کیا چیز ہے؟ مال مخصوص سے مراد ہے وہ مخصوص مال جس کو نصاب کہتے ہیں، جس پر زکوٰۃ اسلام نے لازم کی ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ پہلے بنی اسرائیل میں کوئی نصاب نہیں تھا، مخصوص زکوٰۃ تھی کہ اتنی تم نے اتنے دینے ہیں، 2 درہم دینے ہیں، 4 درہم دینے ہیں، یہ تھا۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے یہ کہا کہ مخصوص مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ مخصوص مال سے مراد کیا ہے؟ جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، کہ اگر ایک بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو اور وہ ضروریات زندگی سے زائد ہو اور اس پر سال بیت جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ ہے مال مخصوص۔ یعنی اگر ایک بندے کے پاس ان کے برابر مال نہیں ہے اور وہ اپنا آدھا مال دے دیتا ہے تو اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے صدقہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب وہ صاحب نصاب ہوگا، اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اگر روپے میں آئیں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ روپے میں آپ نصاب کس کو قرار دیں گے، 7.5 تولے سونے کی قیمت کو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو؟ جب اسلام نے یہ نصاب رکھا تھا اس وقت سونا اور چاندی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت برابر تھی۔ اب برابر نہیں ہے، اب تو 7.5 تولے سونا کہیں 10 کے لگ بھگ جا پڑتا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بہت کم ہے۔ جتنا آپ کی وہ بینکوں والے نصاب بناتے ہیں نا، وہ چاندی کے اعتبار سے بناتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کس کو ہم نصاب قرار دیں گے، 7.5 تولے سونے کو یا 52.5 تولے چاندی کو؟ اس میں مختلف آراء تھی، لیکن اسلام کا مزاج یہ کہتا ہے کہ جب بندے نے صدقہ کرنا ہے
تو وہ اس چیز کا صدقہ کرے گا، اس کو معیار قرار دے گا جو انفع للفقراء ہو، یعنی جس سے فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو وہ چیز دی جائے گی۔ مثلا قحط پڑا ہوا ہے، کھانے کے لیے گندم نہیں ملتی، قحط پڑ گیا ہے، اب گندم کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہے۔ سامعین محترم، اب اگر 52.5 تولے چاندی کو نصاب قرار دیں گے تو لوگ زیادہ صاحب نصاب بنیں گے اور زیادہ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر 7.5 تولے سونا کو نصاب قرار دیں گے تو پھر بہت کم لوگ صاحب نصاب ہوں گے چاندی کی نسبت، اس میں فقیروں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس وقت نصاب 52.5 تولے چاندی کو یا اس کے برابر قیمت کو قرار دیا جائے گا، 7.5 تولے سونے کو نہیں۔ سونے کا نصاب الگ ہے، پیسے کا جو نصاب ہوگا وہ اس طریقے سے بنے گا۔ سامعین محترم، اب زکوٰۃ دینے کا کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ اگر بینکوں نے ایک چیز طے کی ہے تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ابھی 4 دن پہلے پیسے رکھائے ہیں اور اگر 1 رمضان آ گیا آپ اس کی زکوٰۃ کاٹ لیں۔ یہ بات قانونی طور پر صحیح نہیں ہے، اور کوئی مہینہ زکوٰۃ کا مخصوص نہیں ہے۔ جب بندے کا سال پورا ہو جائے گا، وہ مال جو ضروریات زندگی سے زائد ہے اس پر جب سال پورا ہو جائے گا بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ اور مہینوں میں یہ اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا، انگریزی مہینوں کا نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مہینے اسلامی مہینے کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ انگریزی مہینوں اور اسلامی مہینوں کا تو تقریباً 10-12 دن کا فرق ہوتا ہے، جو روزے پیچھے آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ فرض کریں ایک بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 1 جنوری کو 1 لاکھ روپیہ آ گیا جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد تھا۔ اب 1 جنوری اگلا آئے گا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب جب دسمبر کا مہینہ آیا، اینڈ آ گیا دسمبر کا بھی، اس کے پاس کہیں سے 2 لاکھ اور آ گیا۔ اب جب 1 جنوری آیا اس کے پاس 3 لاکھ ہے، اس کے پاس جب شروع ہوا تھا 1 لاکھ تھا، اب آیا تو 3 لاکھ ہے۔ اب وہ زکوٰۃ 1 لاکھ کی نہیں دے گا، 3 لاکھ کی دے گا۔ اگر ایک بندہ آلریڈی صاحب نصاب ہے تو جو دولت جو سال کے درمیان میں اس کے پاس پیسہ آئے گا، یا فرض کرے سال کے درمیان میں کم بھی ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صاحب نصاب بندہ جب اس کا سال پورا ہوگا، اس کے پاس جتنا مال و دولت ہوگا وہ سب کی زکوٰۃ دے گا۔ بعد میں ملنے والے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ صاحب نصاب ہونے کے لیے ابتدائی طور پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ سامعین محترم، یہ مال ہو گیا۔ اب یہ ہے یا تملیک و مال مخصوص، یہ مخصوص مال کا مالک بنا دینا ہے۔ وہ کیا مخصوص مال ہے؟ وہ ہے 2.5%۔ یہ بھیڑ بکریوں کا الگ سلیبس ہے، میں صرف مال کی بات کرتا ہوں۔ 2.5%، یعنی جتنا بھی اس کے پاس مال ہوگا اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندے کا جو کاروبار ہے وہ چیز بذات خود بکتی ہے،
مثلا ایک بندے کی اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، سونے کی دکان ہے. اب سونا خود بکتا ہے، کپڑا خود بکتا ہے، اسپیئر پارٹس خود بکتے ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ چیز اپنے حال پر قائم ہے، اس کی پروڈکشن بکتی ہے، اس کی پروڈکشن کو بیچا جاتا ہے. مثلا ایک بندے کی سیمنٹ کی فیکٹری ہے یا کوئی فیکٹری ہے. اب فیکٹری تو قائم ہے نا، بیچا تو اس کی پروڈکشن کو جا رہا ہے، اس سے وہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو بیچا جا رہا ہے. اس صورت میں یا ایسے ہی ایک بندے کا مکان ہے، 2 مکان ہیں اس کے، مکان تو قائم ہے اس کا، وہ کرایہ لے رہا ہے. یعنی بندے کا ایک مکان ضروریات زندگی سے زائد ہے. اگر فرض کریں ایک بندے نے ایک مکان کسی گرم علاقے میں بنایا ہوا ہے، ایک سرد علاقے میں بنایا ہوا ہے، وہ سردیوں میں یعنی گرمیوں میں ایک مکان میں ہوتا ہے، سردیوں میں دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے، تو یہ دونوں اس کی ضرورت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ایک بندے نے اس کا مکان اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہے تو دوسرے پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ کیا مکان کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی یا مکان کی انکم پہ زکوٰۃ ہوگی، کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو یاد رہے کہ جو چیزیں خود بکتی ہیں ان کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. بندے کے کپڑے کی دکان ہے، جب سال پورا ہوگا جتنا کپڑا دکان پہ ہے سب کی زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو چیزیں خود نہیں بکتی اس کی اپنے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی پروڈکشن یا وہ جو چیز پیدا کرتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اس طرح جو مکان ہے تو زکوٰۃ مکان کی قیمت پہ نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہمیں بڑی دیر کے بعد سمجھ آیا تھا. یعنی جب پریکٹیکلی ہم یہ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ مکان کی بھی ملکیت پہ وہ قیمت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ادھر ایک بندہ تھا، اس کے 2 مکان تھے، وہ بوڑھا تھا، کوئی کام کرتا نہیں تھا، کر سکتا نہیں تھا، اولاد اس کی تھی نہیں، مکان کا وہ کرایہ لیتا تھا. اب ہم نے کہا کہ یار اگر یہ اس مکان کی مالیت پہ زکوٰۃ دے گا تو اس کو تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ممکن سے کچھ پلے سے دینا پڑے. پھر ہم نے اس پہ غور کیا، پھر پوچھا لوگوں سے، اس کو ڈسکس کیا. ممکن ہے کسی کو ابتدا میں سمجھ آ گیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بات بہت لیٹ سمجھ آئی. تو بھائی یہ فرق ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو چیز قائم رہتی ہے. مجھے ایک بندے نے کہا اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیکٹری والوں کی فیور کرتے ہو، یا مذہب جو ہے وہ فیکٹری مالکان کی فیور کرتا ہے اور غریب دکاندار کو پکڑ لیتا ہے. میں کہا نہیں، ہم اس موچی کی فیور کرتے ہیں جو بیٹھا ہوا جوتے گانٹ رہا ہے. ہم اسے کہیں گے تیرے اوزار پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو سونے کا تاجر اربوں کا سونا لیے بیٹھا، اسے اربوں کے سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ موچی کے اوزار قائم ہے اور سونا اس کا بکتا ہے. تو اس لیے یہ چیز ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کے، اس کی ایک ہمارے فقہ میں اس کی ایک مثیل تھی کہ لیس فی العوامل والحوامل صدقہ. اس وقت اونٹ کرائے پہ بکتے تھے، اونٹ یعنی اونٹ کرائے پر لگتے تھے، جیسے گاڑیاں آپ لے لیتے نا، اونٹ لے. وہ کہتے تھے ویسے اونٹوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر ایک بندے کے پاس مخصوص مال ہے، اونٹ تعداد ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو اونٹ کرائے پہ کام کرتے ہیں، کرائے پہ لگائے جاتے ہیں، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کی انکم پہ زکوٰۃ ہوگی. سامعین محترم، تو زکوٰۃ کیا ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنا دینا. اب وہ آ جائیں، وہ مخصوص اشخاص کون ہیں؟ انہی کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مصارف. اور یہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اس سے آپ سمجھیں گے
کہ اسلام میں زکوٰۃ کا فلسفہ ہے کیا، کس لیے زکوٰۃ کو لازم کیا گیا۔ یہاں پر ایک دو باتیں بنیادی یاد رہیں۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، نہ کسی غیر مسلم سے لی جائے گی، ریاست لے گی، نہ کسی غیر مسلم کو دے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دی جاتی۔ اصول اور فروع، اصول کیا ہے؟ بندہ کا باپ، اس کا دادا آگے، ماں نانی آگے، یہ اس کے اصول ہیں۔ اور فروع کیا ہے؟ اس کا بیٹا، اس کا پوتا آگے، اس کی بیٹی، اس کا نواسا آگے، ان کی نسلیں، یہ اس کے فروع ہیں۔ زکوٰۃ نہ اصول کو دی جا سکتی ہے نہ فروع کو دی جا سکتی ہے۔ اگر ایک بندے کا بھائی جو ہے وہ غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی اور رشتہ دار، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک قرابت داری کا اجر، دوسرا صدقے کا اجر۔ لیکن زکوٰۃ اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اور زکوٰۃ عام صدقہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ اگر عام صدقہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اتنے مصارف کیوں بیان کرتا۔ اگر زکوٰۃ ہر جگہ پہ لگ سکتی تو پھر اس کے آپ فرض کریں نا کہ ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ مسافر ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ جی میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی تجہیز و تکفین کر دیتا ہوں، کام تو بڑا اچھا ہے، کام تو اچھا ہے نا جی، بہت اچھا کام ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کو مالک نہیں بنا رہا۔ اس کو چاہیے کہ جس پر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے نا اس میں سے کرے، اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیے ہیں۔ سامعین محترم، اب آ جائیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ زکوٰۃ وقت فرض ہونے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ میں بیجا تاخیر تو مناسب نہیں ہے، تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے سال کی زکوٰۃ نکال لے اور وہ دیتا رہے پھر بعد میں، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ہی زکوٰۃ دے دے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، یہ 2 مصرف ہیں۔ پہلے ان میں ان کی توضیح میں اختلاف رائے ہے کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے۔ فقیر اور مسکین ایک چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ ذکر نہ کرتا۔ ایک قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور یاد رہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بندے کا صحت مند ہونا رکاوٹ نہیں ہے، بندے کا کوئی کاروبار کرنا بھی رکاوٹ نہیں ہے، بندے کا کوئی سروس کرنا بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ تندرست ہے، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، وہ نوکری کرتا ہے، 50,000 اس کی تنخواہ ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہاں 55,000 مہینے کا لگتا ہے، تو یہ مت کہیے کہ وہ سروس کرتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ
ضرورت کی بنا پر ہوتی ہے، اس میں صحت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ روایت اگرچہ اس کی سند پر جرا ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک حقیقت ہے، للسائل حق وإن جاء علی فرس، کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے۔ کیا خبر اس نے گھوڑا کس سے ادھار مانگا ہوا ہو؟ جی، تو یہ چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو فقیر اور مسکین، ایک قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہوتا ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ سفید پوش جس کو آپ کہتے ہیں، سفید پوش، اور سفید پوشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ وہ خوددار لوگ ہوتے ہیں جو بھوکے تو رہ جاتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں ہمارے چہروں سے بھی کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بھوکا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ ایک اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے، اور سوال کرنا اس بندے کے لیے جائز نہیں ہوتا جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے کھانا ہو۔ سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اس کی تعریف یہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ حضرت خضر نے جن بچوں کی کشتی توڑی تھی، اللہ فرماتا ہے کانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ کشتی ان کے پاس ہے لیکن وہ مسکین ہیں۔ وَمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، اور مسکین زمین والا، زمین اس کے پاس ہے لیکن مسکین ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ وہ بندہ جو انتہائی ضرورت مند ہے، پہلا زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے پہلا مقصد غربہ پروری ہے، غریبوں کا خیال رکھنا، اور دین 2 بنیادوں پر قائم ہے، اللہ کا احترام کرنا اور اللہ کے بندوں پہ شفقت کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ عبادات حقوق اللہ کا علامتی نشان ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کا علامتی نشان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں پھینک لائی، دوزخ میں کھینچ لائی؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی ہمارے پاس پیسے تھے، بندہ بھوکا سو گیا تھا لیکن ہم نے اپنے پیسے اس پہ خرچ نہیں کیے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ کے اس شہر میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین رو پڑے۔ پھر آپ گھر گئے، گھر سے جو میسر تھا، اہل بیت بچا کے کچھ نہیں رکھتے تھے، سب کچھ دے دیتے تھے مانگنے والوں کو، وہ لے آئے اور دیوار کے پاس رکھ دیا، فرمایا بھائی جاتے ہوئے لے جانا، جاتے ہوئے لے جانا۔ وہ چلا گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ روئے کیوں؟ تو فرمانے لگے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اور یہ بندہ 3 دن بھوکا سویا، میں ڈر رہا ہوں کہیں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور میں نے اس لیے کہا کہ خود اٹھا لینا کہ سرکار نے فرمایا
دینے والا ہاتھ لینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہیں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے افضل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا جاتے ہوئے اٹھا کے لے جانا۔ اسلام یہ کہتا ہے، ایک تو ہے نا پیشہ ور گداگر، میں کبھی ان کی تائید نہیں کرتا، یہ صوفیہ کے خیر اپنے ان کی اپنی ایک بلند درجات ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی باتوں کو۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلا دے نا وہ محتاج ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ حقدار ہے کہ نہیں، وہ کہتے تھے جو تیرے آگے ہاتھ پھیلا دے نا وہ حقدار ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ پیشہ ورانہ گداگری تو عذاب ہے قیامت کے دن، اللہ ان کے چہروں کا گوشت نوچ لے گا عذاب میں جو اس طریقے سے کریں گے۔ لیکن جو بندہ ضرورت مند ہے، ممکن ہے اللہ کی بارگاہ میں مال دینے والے سے اس کا درجہ بلند ہو۔ اسلام کہتا ہے عزت نفس کا خیال رکھا کرو۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت تو ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن اس کو بتانا شرط نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ نہ لینا چاہے، اس کو کسی اور طریقے سے دے دو، تحفہ کہہ کے دے دو، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اسلام کہتا ہے اس طرح کرو، اس کی مدد بھی ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس سے مراد وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے، وہ محتاج نہیں ہوتے تھے، وہ ضرورت مند نہیں تھے، وہ بطور تنخواہ لیتے تھے۔ اور ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ وہ جو پیسے لیتے تھے وہ صدقے کے نہیں، وہ اپنی تنخواہ کے لیتے تھے۔ عاملین زکوٰۃ سے وہ مراد ہیں۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، وقت کا میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، یا اگر کسی بندے نے اسلام قبول کیا ہے اور کوئی جابر آدمی ہے اس پر تشدد کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ میں سے اس کو بھی مال دے دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ شروع اسلام کی بات تھی۔ اس وقت مؤلفۃ القلوب کا جو مصرف ہے یہ باقی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں باقی ہو یا کبھی خدا نہ کرے ایسے حالات آ جائیں تو یہ مصرف اپنی جگہ پر باقی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانا۔ آج کل غلام تو نہیں ہیں، لیکن بہت سے بے گناہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، بے گناہ قید کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان پہ جرمانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے گناہ آدمی ہے تو وہ زکوٰۃ میں سے اس کا جرمانہ ادا کر کے اسے آزاد کروائے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور مقروض۔ مقروض تو ویسے تو محتاج میں آئے گا نا، یعنی مقروض ویسے تو محتاج میں، فقراء اور مساکین میں آ جائے گا، اس کو الگ کر کے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ ایک بندہ بہت باعزت ہے، اس وقت جنگیں ہوتی تھیں، بندے ضمانت دیتے تھے کہ جی تم معاملہ ختم کر دو، اگر انہوں نے دوبارہ تم پہ حملہ کیا میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اب ایک بندے نے ضمانت اٹھا لی، انہوں نے پھر حملہ کر دیا، اس کو 100 اونٹ دینے پڑ گئے، وہ مقروض ہو گیا۔ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ایمرجنسی میں جو بندہ مقروض ہو جائے، بے شک اس کا سٹیٹس جتنا بھی ہو۔ میں نے پہلے کہا کہ ایک بندے کی بہت اچھی بلڈنگ ہے جو اس نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے، پھر کوئی آفت آ گئی، وہ مقروض ہو گیا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا پہلے اپنی بلڈنگ بیچ، نہیں، اس کی بلڈنگ اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ اب وہ محتاج ہو گیا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، راہ خدا میں، اس سے مراد مجاہدین ہیں جو جہاد کے لیے جاتے تھے۔ یہ
دوسرا مصرف ہے، یہ دوسرا فلسفہ ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ مجاہدین کو دی جائے گی، ان کے اسباب جہاد کے لیے، اور اسی مد میں مدارس اسلامیہ آتے ہیں جو دین کا علمی جہاد کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کی اذان وقت پہ ہوتی ہے، جماعت وقت پہ ہوتی ہے، تمام مذہبی معاملات وقت پہ ہوتے ہیں، تو یہ کالج اور یونیورسٹی کا فیض نہیں ہے، یہ مدارس کا فیض ہے۔ جس قوم سے مدارس ختم ہو جائیں وہاں دین کا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اندلس میں سینکڑوں سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، لیکن جب وہاں قبضہ ہوا دین کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ وہاں مدارس نہیں باقی رہے تھے۔ انڈیا میں بھی بہت عرصے تک مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، لیکن دین باقی رہا کیونکہ مدارس باقی رہے تھے۔ یہ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، بندے کو اپنے شیڈول میں رکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر سے مراد جو بندہ حالت سفر میں گیا اس کی جیب کٹ گئی، حالت سفر میں گیا اس کا خرچہ، اس کے پاس وطن میں تو پیسے ہیں لیکن اس کے پیسے اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے مصارف زکوٰۃ۔ سامعین محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ مجھے دینے والی پوزیشن میں رکھا ہے۔ اگر میرا خدا چاہتا تو مجھے لینے والی پوزیشن میں کر دیتا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی احساس برتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے ہم میں اخلاص ہے کہ نہیں، نہ جانے ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکے ہیں کہ نہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرے تو احساس تفاخر کے ساتھ نہیں، جذبات تشکر کے ساتھ کرے، اور جس کو زکوٰۃ دے اسے حقیر نہ جانے، سمجھے کہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا تجھ سے میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ کہے گا یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تجھ سے ایک بھوکے نے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے ہی کھانا کھلاتا۔ اسلام بے بسوں کی عزت نفس کا محافظ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی فقیر کی آستین سے جو ہاتھ باہر آتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ عزت نفس کا خیال رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے۔ سامعین محترم، نہ جانے کون سی رات قبر کی رات ہے، اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو یہی مال بندے کے لیے عذاب بن جائے گا، اگر زکوٰۃ کی مال دی جائے تو یہی مال بندے کے لیے اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔